بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 415 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ سبا کی آیت نمبر 20 اور 21 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے عقیدہ آخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ تفسیر میں آتا ہے، تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قدیم زمانے سے قوم سبا میں ایک عنصر ایسا موجود تھا جو دوسرے معبودوں کو ماننے کے بجائے خدائے واحد کو مانتا تھا۔ موجودہ زمانے کی عصری تحقیقات کے سلسلے میں یمن کے کھنڈروں سے جو کتبات ملے ہیں، ان میں سے بعض اس قلیل عنصر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سن 650 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے کے بعض کتبات بتاتے ہیں کہ مملکت سبا کے متعدد مقامات پر ایسی عبادت گاہیں بنی ہوئی تھیں جو زوسموی یا زوسماوی یعنی رب السما کی عبادت کے لیے مخصوص تھیں۔ بعض مقامات پر اس معبود کا نام ملکن زوسموی، وہ بادشاہ جو آسمانوں کا مالک ہے، لکھا گیا ہے۔ یہ عنصر مسلسل صدیوں تک یمن میں موجود رہا، چنانچہ سن 378 عیسوی کے ایک کتبے میں بھی الہی زوسموی کے نام سے ایک عبادت گاہ کی تعمیر کا ذکر ملتا ہے۔ پھر سن 465 عیسوی کے ایک کتبے میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں، یعنی اس خدا کی مدد اور تائید سے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ یہ اس کتبے میں تحریر لکھی ہوئی ہے۔ اسی زمانے کے ایک اور کتبے میں، جس کی تاریخ سن 458 عیسوی ہے، اسی خدا کے لیے رحمان کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو اصل الفاظ وہاں پہ جو یوز ہوئے ہیں وہ بردار رحمانن یعنی رحمان کی مدد سے۔ تو یہ وہ ثبوت ہیں جو یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ قوم سبا میں ایک ایسا گروہ موجود تھا جو مومن تھا، اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا تھا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ ترجمہ، ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ تفسیر میں آتا ہے، یعنی ابلیس کو یہ طاقت حاصل نہ تھی کہ ان کا ارادہ تو خدا کی فرمان برداری کرنے کا ہو، مگر وہ زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کر نافرمانی کی طرف لے گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی قدرت اس کو دی تھی وہ صرف اس حد تک کی تھی کہ وہ انہیں بہکائے اور ایسے تمام لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے جو خود اس کی پیروی کرنا چاہیں۔ یعنی نیت کہیں نہ کہیں یہ تھی کہ ہم شیطان کی پیروی کرنے والے بنے بجائے کہ رحمان کی پیروی کرنے والے۔ اور اس اغوا کے مواقع پر ابلیس کو اس لیے عطا کیے گئے تاکہ آخرت کے ماننے والوں اور اس کی آمد میں شک رکھنے والوں میں فرق معلوم ہو جائے۔ یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ نیت، کہ کس شخص کی نیت کس طرف جانے والی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ارشاد اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ عقیدہ آخرت کے سوا کوئی دوسری چیز ایسی نہیں ہے جو اس دنیا میں انسان کو راہ راست پر قائم رکھنے میں ضامن ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نہ مانتا ہو کہ اسے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے خدا کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو وہ لازماً گمراہ و بدراہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر سرے سے وہ احساس ذمہ داری پیدا ہی نہ ہو سکے گا جو آدمی کو راہ راست پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اسی لیے شیطان کا سب سے بڑا حربہ جس سے وہ آدمی کو اپنے پھندے میں پھانستا ہے یہ ہے کہ وہ اسے آخرت سے غافل کرتا ہے۔ اس کے اس فریب سے جو شخص بچ نکلے وہ کبھی اس بات پر راضی نہ ہوگا کہ اپنی اصل دائمی زندگی کے مفاد کو دنیا کی اس عارضی زندگی کے مفاد پر قربان کر دے، بخلاف اس کے جو شخص شیطان کے دام میں آ کر آخرت کا منکر ہو جائے یا کم از کم اس کی طرف سے شک میں پڑ جائے، اسے کوئی چیز اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی
کہ جو نقد سودا اس دنیا میں ہو رہا ہے اس سے صرف اس لیے ہاتھ اٹھا لے کہ اس سے کسی بات کی زندگی میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ دنیا میں جو شخص بھی کبھی گمراہ ہوا ہے، اسی انکار آخرت یا شک فی الآخرہ، یعنی آخرت کے عقیدے پہ اگر اس کو شک تھا تو اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا، اور جس نے بھی راست روی اختیار کی ہے اس کے صحیح طرز عمل کی بنیاد ایمان بالآخرہ ہی ہے۔ آیت کے آخر میں آیا تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ تفسیر میں آتا ہے قوم سبا کی تاریخ کی طرف یہ اشارات جو قرآن مجید میں کیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معلومات بھی ہماری نگاہ میں رہیں جو اس قوم کے متعلق دوسری تاریخی ذرائع سے ہمیں فراہم ہوئی ہیں۔ تاریخ کی روح سے سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام ہے جو چند بڑے بڑے قبائل پر مشتمل تھی۔ امام احمد، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن عبد البر اور ترمذی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ سبا عرب کے ایک شخص کا نام تھا جس کی نسل سے عرب میں حسب ذیل قبیلے پیدا ہوئے: کندہ، حمیر، ازد، اشعریین، مزحج، انمار جس کی 2 شاخیں ہیں، خثعم اور بحیلہ، عاملہ، جزام، لخم اور غسان۔ یہ تمام قبیلے سبا نامی شخص کی نسل سے آئے ہیں۔ بہت قدیم زمانے سے دنیا میں عرب کی اس قوم کا شہرہ تھا۔ سن 2500 قبل مسیح میں اور کے کتبات سے اس کا ذکر سابوم کے نام سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد بابل اور آشور، اسیریا کے کتبات میں اور اسی طرح بائبل میں بھی کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے۔ یونان، روم کے مورخین اور جغرافیہ نویس تھیوفراسٹس سن 288 قبل مسیح کے وقت سے مسیح کے بعد کی کئی صدیوں تک مسلسل اس کا ذکر کرتے چلے گئے ہیں۔ اس کا وطن عرب کا جنوب مغربی کونا تھا جو آج یمن کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے عروج کا دور 1100 برس قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک دولت مند قوم کی حیثیت سے اس کا شہرہ آفاق میں پھیل چکا تھا۔ آغاز میں یہ ایک آفتاب پرست قوم تھی، پھر جب اس کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئی تو اغلب یہ ہے کہ اس کی غالب اکثریت مسلمان ہو گئی تھی، لیکن بعد میں نامعلوم کس وقت اس کے اندر شرک و بت پرستی کا پھر زور ہو گیا اور اس نے المکا، چاند دیوتا، زہرہ، ذات حمیم اور ذات بعدان یعنی سورج دیوی، اور ہوبس، ہرمتم یا حریمت اور ایسے ہی دوسرے بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ المکا اس قوم کا سب سے بڑا دیوتا تھا اور اس کے بادشاہ اپنے آپ کو اسی دیوتا کے وکیل کی حیثیت سے اطاعت کا حقدار قرار دیتے۔ یمن میں بکثرت کتبات ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا ملک ان دیوتاؤں اور خصوصاً المکا کے مندروں سے بھرا ہوا تھا اور ہر اہم واقعہ پر ان کے شکریہ ادا کیے جاتے تھے۔ آثار قدیمہ کی جدید تحقیقات کے سلسلے میں یمن سے تقریباً 3000 کتبات فراہم ہوئے ہیں جو اس قوم کی تاریخ پر اہم روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کے ساتھ عربی روایات اور رومی و یونانی تواریخ کی فراہم کردہ معلومات کو اگر جمع کر لیا جائے تو اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ اس کی تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے۔ ان معلومات کی روح سے اس کی تاریخ کے اہم ادوار حسب ذیل ہیں۔ سن 650 قبل مسیح میں سے پہلے کا دور۔ اس زمانے میں ملوک سبا کا لقب مقرب سبا تھا۔ اغلب یہ ہے کہ یہ لفظ مقرب کا ہم معنی تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بادشاہ انسانوں اور خداؤں کے درمیان میں اپنے آپ کو واسطہ قرار دیتے تھے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کاہن بادشاہ یعنی پریسٹ کنگز تھے۔ اس زمانے میں ان کا پایا تخت سرواہ تھا جس کے کھنڈر آج بھی مغرب سے مغرب کی جانب ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں مغرب کے مشہور بند کی بنا رکھی گئی اور وقتاً فوقتاً مختلف بادشاہوں نے اسے وسیع کیا۔ سن 650 قبل مسیح سے سن 115 قبل مسیح کا جو دور ہے، اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کے لقب کو چھوڑ کر ملک بادشاہ کا لقب اختیار کیا، جس کے معنی یہ ہے کہ حکومت میں مذہبیت کی جگہ سیاست اور سیکولرزم کا رنگ غالب آ گیا۔ اس زمانے میں ملوک سبا نے سرواہ کو چھوڑ کر مغرب کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور اسے غیر معمولی ترقی دی۔ یہ مقام سمندر سے 3900 فٹ کی بلندی پر صنعاء سے 60 میل جانب مشرق واقع ہے اور آج تک اس کے کھنڈر شہادت دے رہے ہیں کہ یہ کبھی ایک بہت بڑی متمدن قوم کا مرکز تھا۔ سن 115 قبل مسیح سے سن 300 عیسوی تک کا دور۔ اس زمانے میں سبا کی مملکت پر
ہمیر کا قبیلہ غالب ہو گیا، جو قوم سبا ہی کا ایک قبیلہ تھا اور تعداد میں دوسرے تمام قبائل سے بڑا ہوا تھا۔ اسی دور میں مارب کو اجاڑ کر ریدان پایا تخت بنایا گیا، جو قبیلہ ہمیر کا مرکز تھا۔ بعد میں یہ شہر ظفار کے نام سے موسوم ہوا۔ آج کل موجودہ شہر یریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر اس کے کھنڈر ملتے ہیں، اور اسی کے قریب علاقے میں ایک چھوٹا سا قبیلہ ہمیر کے نام سے آباد ہے، جسے دیکھ کر کوئی شخص تصور تک نہیں کر سکتا کہ یہ اسی قوم کی یادگار ہے جس کے ڈنکے کبھی دنیا بھر میں بجتے تھے۔ اسی زمانے میں سلطنت کے ایک حصے کی حیثیت سے پہلی مرتبہ لفظ یمنت اور یمنات کا استعمال ہونا شروع ہوا، اور رفتہ رفتہ یمن اس پورے علاقے کا نام ہو گیا، جو عرب کے جنوبی مغربی کونے پر اسیر سے عدن تک اور باب المندب سے حضر موت تک واقع ہے۔ یہی دور ہے جس میں سبائیوں کا زوال شروع ہوا۔ سن 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور، یہ قوم سبا کی تباہی کا دور ہے۔ اس دور میں ان کے ہاں مسلسل خانہ جنگیاں ہوئیں، بیرونی قوموں کی مداخلت شروع ہوئی، تجارت برباد ہوئی، زراعت نے دم توڑا اور آخرکار آزادی تک ختم ہو گئی۔ پہلے ریدانیوں، ہمیریوں اور ہمدانیوں کی باہمی نزاعات سے فائدہ اٹھا کر سن 340 عیسوی سے سن 378 عیسوی تک یمن پر حبشیوں کا قبضہ رہا۔ پھر آزادی تو بحال ہوگی، مگر مارب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آخرکار سن 450 عیسوی یا سن 451 عیسوی میں بند کے ٹوٹنے سے وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر اوپر قرآن مجید کی آیات میں کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کے بعد ابرہہ کے زمانے تک اس بند کی مسلسل مرمتیں ہوتی رہیں، لیکن جو آبادی منتشر ہو چکی تھی وہ پھر جمع نہ ہو سکی، اور نہ آبپاشی اور زراعت کا وہ نظام جو درہم برہم ہو چکا تھا دوبارہ بحال ہو سکا۔ سن 523 عیسوی میں یمن کے یہودی بادشاہ زونواس نے نجران کے عیسائیوں پر وہ ظلم و ستم برپا کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب الاخدود کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں حبش کی عیسائی سلطنت یمن پر انتقاماً حملہ آور ہوئی اور اس نے سارا ملک فتح کر لیا۔ اس کے بعد یمن کے حبشی وائسرائے ابرہہ نے کعبے کی مرکزیت ختم کرنے اور عرب کے پورے مغربی علاقے کو رومی حبشی اثر میں لانے کے لیے سن 570 یا سن 571 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند روز قبل مکہ معظمہ پر حملہ کیا، اور اس کی پوری فوج پر وہ تباہی آئی جسے قرآن مجید میں اصحاب الفیل کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ آخرکار سن 575 عیسوی میں یمن پر ایرانیوں کا قبضہ ہوا، اور اس کا خاتمہ اس وقت ہوا جب سن 628 عیسوی میں ایرانی گورنر بازان نے اسلام قبول کر لیا۔ قوم سبا کا عروج دراصل دو بنیادوں پر قائم تھا، ایک زراعت اور دوسری تجارت۔ زراعت کو انہوں نے آبپاشی کے ایک بہترین نظام کے ذریعے سے ترقی دی تھی جس کے مثل کوئی دوسرا نظام آبپاشی بابل کے سوا قدیم زمانے میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ ان کی سرزمین میں قدرتی دریا نہیں تھے، بارش کے زمانے میں پہاڑوں سے برساتی نالے بہہ نکلتے تھے، انہی نالوں پر سارے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کر انہوں نے تالاب بنائے تھے، اور ان سے نہریں نکال کر پورے ملک کو اس طرح سیراب کر دیا تھا کہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق ہر طرف ایک باغ ہی باغ نظر آتا تھا۔ اس نظام آبپاشی کا سب سے بڑا مخزن وہ تالاب تھا جو شہر مارب کے قریب کوہ بلخ کے درمیانی وادی پر بند باندھ کر تیار کیا گیا تھا، مگر جب اللہ کی نظر عنایت ان سے پھر گئی تو 5ویں صدی عیسوی کے وسط میں یہ عظیم الشان بند ٹوٹ گیا، اور اس سے نکلنے والا سیلاب راستے میں بند پر بند توڑتا ہوا چلا گیا، یہاں تک کہ ملک کا پورا نظام آبپاشی تباہ ہو کر رہ گیا، پھر کوئی اسے بحال نہ کر سکا۔ تجارت کے لیے اس قوم کو خدا نے بہترین جغرافیائی یہ مقام عطا کیا تھا جس سے اس نے خوب فائدہ اٹھایا۔ 1000 برس سے زیادہ مدت تک یہی قوم مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا واسطہ بنی رہی۔ ایک طرف ان کی بندرگاہوں میں چین کا ریشم، انڈونیشیا اور مالابار کے گرم مسالے، ہندوستان کے کپڑے اور تلواریں، مشرقی افریقہ کے زنگی غلام، بندر، شتر مرغ کے پر اور ہاتھی دانت پہنچتے تھے، اور دوسری طرف یہ ان چیزوں کو مصر اور شام کی منڈیوں میں پہنچاتے تھے جہاں سے روم و یونان تک یہ مال روانہ کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کے علاقے میں لوبان، عود، عنبر، مشک، مر، کرفہ، کسب الزریرہ، سلیخہ
اور دوسری ان خوشبودار چیزوں کی بڑی پیداوار تھی جنہیں مصر و شام اور روم و یونان کے لوگ ہاتھوں ہاتھ خریدتے تھے۔ اس عظیم و شان تجارت کے دو بڑے راستے تھے، ایک بحری، دوسرا بری۔ بحری تجارت کا اجارہ 1000 سال تک انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ بحر احمر کی موسمی ہواؤں، زیر آب چٹانوں اور لنگر اندازی کے مقامات کا راز یہی لوگ جانتے تھے، اور دوسری کوئی قوم اس خطرناک سمندر میں جہاز چلانے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ اس بحری راستے سے یہ لوگ اردن اور مصر کی بندرگاہوں تک اپنا مال پہنچایا کرتے تھے۔ بری راستے عدن اور حضرموت سے مارب پر جا کر ملتے تھے، اور پھر وہاں سے ایک شاہراہ مکہ، جدہ، یثرب، العلا، تبوک اور ایلا سے گزرتی ہوئی پیٹرا تک پہنچتی تھی۔ اس کے بعد ایک راستہ مصر کی طرف اور دوسرا راستہ شام کی طرف جاتا تھا۔ اس بری راستے پر، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، یمن سے حدود شام تک سبائیوں کی نوآبادیاں مسلسل قائم تھیں، اور شب و روز ان کے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے رہتے تھے۔ آج تک ان میں سے بہت سی نوآبادیوں کے آثار اس علاقے میں موجود ہیں، اور وہاں سبائی و حمیری زبان کے کتبات مل رہے ہیں۔ پہلی صدی عیسوی کے لگ بھگ زمانے میں اس تجارت پر زوال آنا شروع ہوا۔ مشرقی اوسط میں جب یونانیوں اور پھر رومیوں کی طاقت اور سلطنتیں قائم ہونی شروع ہوئیں، تو شور مچنا شروع ہوا کہ عرب تاجر اپنی اجارہ داری کے باعث مشرق کے اموال تجارت کی منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں، اور ضرورت ہے کہ ہم خود اس میدان میں آگے بڑھ کر اس تجارت پر قبضہ کریں۔ اس غرض کے لیے سب سے پہلے مصر کے یونانی الاصل فرما روا بطلیموس ثانی سن 285 سے سن 246 قبل مسیح تک ان کا دور حکومت رہا۔ انہوں نے اس قدیم نہر کو پھر سے کھولا جو 1700 برس پہلے فرعون سیسوسٹریس نے دریائے نیل کو بحر احمر سے ملانے کے لیے کھدوائی تھی۔ اس نہر کے ذریعے سے مصر کا بحری بیڑا پہلی مرتبہ بحر احمر میں داخل ہوا، لیکن سبائیوں کے مقابلے میں یہ کوشش زیادہ کارگر نہ ہو سکی۔ پھر جب مصر پر روم کا قبضہ ہوا تو رومی زیادہ طاقتور تجارتی بیڑا بحر احمر میں لے کے آئے، اور اس کی پشت پر انہوں نے ایک جنگی بیڑا بھی لا کر ڈال دیا۔ اس طاقت کا مقابلہ سبائیوں کے بس میں نہیں تھا۔ رومیوں نے جگہ جگہ بندرگاہوں پر اپنی تجارتی نوآبادیاں قائم کیں، ان میں جہازوں کی ضروریات فراہم کرنے کا انتظام کیا، اور جہاں ممکن ہوا وہاں اپنے فوجی دستے بھی رکھ دیے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ عدن پر رومیوں کا فوجی تسلط قائم ہو گیا۔ اسی سلسلے میں رومی اور حبشی سلطنتوں نے سبائیوں کے مقابلے میں باہم ساز باز بھی کر لیا، جس کے بدولت بالآخر اس قوم کی آزادی تک ختم ہو گئی۔ بحری تجارت ہاتھ سے نکل جانے کے بعد صرف بری تجارت سبائیوں کے پاس رہ گئی، مگر بہت سے اسباب نے رفتہ رفتہ اس کی کمر بھی توڑ دی۔ پہلے نبطیوں نے پیٹرا سے العلا تک بالائی حجاز اور اردن کی تمام نوآبادیوں سے سبائیوں کو نکال باہر کیا۔ پھر سن 106 عیسوی میں رومیوں نے نبطی سلطنت کا خاتمہ کر دیا، اور حجاز کی سرحد تک شام و اردن کے تمام علاقے ان کے مضبوط ہاتھوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد حبش اور روم کی متحدہ کوشش یہ رہی کہ سبائیوں کی باہمی کشمکش سے فائدہ اٹھا کر ان کی تجارت کو بالکل تباہ کر دیا جائے۔ اسی بنا پر حبشی بار بار یمن میں مداخلت کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر کار انہوں نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے غضب نے اس قوم کو انتہائی عروج سے گرا کر اس گڑھے میں پھینک دیا جہاں سے پھر کوئی مغصوب قوم کبھی سر نہیں نکال سکی۔ ایک وقت تھا کہ اس کی دولت کے افسانے سن سن کر یونان اور روم والوں کے منہ میں پانی بھر آتا تھا۔ اسٹرابو لکھتا ہے کہ یہ لوگ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں، اور ان کے مکانوں کی چھتوں، دیواروں اور دروازوں تک میں ہاتھی دانت، سونے چاندی اور جواہر کا کام بنا ہوا ہوتا ہے۔ پلینی کہتا ہے کہ روم اور فارس کی دولت ان کی طرف بہی چلی جا رہی تھی۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم ہے، اور ان کا سرسبز و شاداب ملک باغات، کھیتیوں اور مواشی سے بھرا ہوا ہے۔ آری میڈورس کہتا ہے کہ یہ لوگ عیش میں مست ہو رہے ہیں، اور جلانے کی لکڑی کے بجائے دار چینی، سندل اور دوسری خوشبودار لکڑیاں جلاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے یونانی مورخین روایت کرتے ہیں کہ ان کے علاقے کے قریب سواحل سے گزرتے ہوئے تجارتی جہازوں تک خوشبو کی لپیٹوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ صنعاء کے بلند پہاڑی مقام پر وہ فلک شگاف عمارت اسکائی اسکریپر تعمیر کی جو قصر غمدان کے نام سے صدیوں تک مشہور رہی۔ عرب مورخین کا بیان ہے کہ اس کی 20 منزلیں تھیں، اور ہر منزل 36 فٹ بلند تھی۔ یہ سب کچھ بس اسی وقت تک رہا جب تک اللہ کا فضل ان کے شامل حال رہا۔ آخر کار جب انہوں نے کفران نعمت کی حد کر دی تو رب قدیر کی نظر عنایت ہمیشہ کے لیے ان سے پھر گئی، اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔
صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ سبا کی آیت نمبر 21 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اور قوم سبا کی ایک پوری تاریخ اس حصے میں سمیٹی گئی ہے، اور یہ بڑے سمجھنے کے لیے بہترین واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے جب منہ موڑا جاتا ہے تو کون کون سے اسباب ہیں جس طرح سے ایک قوم تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتی ہے۔ آپس کی لڑائیاں وحدانیت نے جوڑ کے نہیں رکھا، آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح کے بے شمار لالچ، دولت کی ہوس، دولت اکٹھی کر رہے ہیں، چیزوں میں لگا رہے ہیں، بلند و بالا بلڈنگز بنا رہے ہیں، اور اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ نمائش زیادہ ہے۔ تو اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے گئے، اور آخرکار تباہ و برباد ہو گئے۔ بہت سارے سبق ہیں ہم لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی خاص توفیق سے نواز کہ ہم تیرے علم کو، کہ صحیح میسج کو صحیح گہرائی سے سمجھ سکیں، اس میں فکر کر سکیں، اور اپنی زندگیوں کو اس راستے پہ ڈھال سکیں جس راستے پہ تو ہمیں چلانا چاہتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔